ابتدا اس رب قدیر کے بابرکت نام سے جو دلوں کے مخفی رازوں سے واقف ہے۔ تمام ویورز کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے ہم آپ کو 1500 برس پیچھے کی دنیا میں لے چلتے ہیں۔ یہ دور بلا اختلاف تاریخ انسانی کا تاریک ترین اور پست ترین دور تھا۔ اس دور کا انسان خود فراموش ہو کر خدا فراموش ہو چکا تھا۔ وہ اپنے انجام سے بے خبر تھا، بھلے برے کی تمیز باقی نہ رہی تھی۔ معبود و عبد، خالق و مخلوق، جائز و ناجائز، حق و ناحق، خیر و شر اور حلال و حرام کے فرق و امتیاز سے ناآشنا تھا۔ زمانے دراز تک جس چیز نے انسانیت کو جگائے رکھا وہ پیغمبروں کی دعوت کی آواز تھی جو عرصہ ہوا دب چکی تھی۔ اجتماعی بدنظمی انتہا کو پہنچ گئی تھی۔ تہذیب و اخلاق کے ستون اپنی جگہ چھوڑ گئے تھے۔ چند دیندار اشخاص جنہیں ملت ابراہیمی سے منسوب کیا جاتا تھا، دین کی امانت کو اپنے سینوں سے لگائے زندگی کے میدان سے کنارہ کش ہو کر ویران وادیوں کی تنہائیوں میں پناہ گزین ہو گئے تھے۔ روم و ایران طیش و تکلفات کی زندگی اور مصنوعی تمدن کے سمندر میں غوطہ زن تھے اور غلامی کی بیڑیوں میں ایسے جکڑے ہوئے تھے کہ ان کی زندگی جانوروں سے کم نہ تھی۔ اقوام و مذاہب اندر سے کھوکھلے ہو چکے تھے، نہ ان کے پاس دینی ہدایات تھیں، نہ نظام حکومت کے معقول و مستحکم اصول۔ جو کچھ تھا وہ حضرت مسیح علیہ السلام کی بچی کچی تعلیمات، جس کا دیا آخری سانسیں گن رہا تھا۔ یورپ جہالت کی پیدا کی ہوئی تاریکی میں ہاتھ پاؤں مار رہا تھا۔ نصرانی علم و فکر کی راہ میں پتھر بن گئے تھے۔ یہودی عرصہ دراز سے غلامی اور انواع و اقسام کی سختیاں جھیلتے آ رہے تھے۔ قومی غرور، نسبی تکبر، حرص اور مال و دولت کی حد سے زیادہ طمع، مسلسل سود کے لین دین نے ان کا ایک خاص ذہن بنا دیا تھا جس میں وہ ہمیشہ منفرد رہے۔ عورت سب کے لیے حلال قرار دے دی گئی تھی۔ معاشرے میں ازدواجی تعلقات کے لیے کسی رشتے کا بھی استثناء نہ تھا۔ بدھ مت اپنی سادگی اور انفرادیت کب کی کھو چکا تھا۔ ہندوستانی براہمنی مذہب ان کے دیوتاؤں اور اوتاروں کو شامل کر کے اپنی ہستی کو کب کا فراموش کر چکا تھا اور بت پرستی پر کھل کر اتر آیا تھا۔ انہوں نے ایک ایسی حکومت کو جنم دیا جس میں اوتاروں کی بھرمار مورت پرستی کا دورہ نظر آنے لگا اور یہ خالص بت پرستانہ مذہب و تمدن بن گیا۔ بت پرستی اب اپنے پورے شباب پر تھی۔ نت نئے دیوتا پیدا ہونے لگے۔ ویدوں کے دیوتاؤں کی تعداد 33 سے بڑھ کر 33 کروڑ ہو گئی۔ ہر وہ چیز جو انسانی عقل و فہم سے بالاتر تھی دیوتا بن بیٹھی۔ یہی نہیں، مرد برہنہ عورتوں کی اور عورتیں برہنہ مردوں کی پرستش کرتے تھے۔ ذات پات کی تفریق اور پیشے کی جکڑ بندیوں کی ابتدا ویدوں کے آخری زمانے سے شروع ہوئی، جس کا صحرا کسی منو مہاراج کے سر جاتا ہے، جنہوں نے ہندوستانی سماج میں 4 ورنوں کو جنم دے کر ایک عمیق غار میں دھکیل دیا جس میں نکلنا ناممکن تھا۔ ان ورنوں میں براہمن یعنی مذہبی پیشوا، چھتری یعنی دیش رکشک، ویشیہ یعنی زراعت و تجارت پیشہ، شودر جن کا کوئی خاص پیشہ نہ تھا، یہ صرف دوسروں کی خدمت یا غلامی کے لیے پیدا کیے گئے تھے۔ بیچارہ شودر جس کو نہ پڑھنے کا حق، نہ دولت جمع کرنے کی اجازت، اپنا حق مانگنے کے لیے اس کو اپنی زبان، ہاتھ، پاؤں اور جان کی قربانی دینا پڑتی تھی۔ شودر اور کتے کو مارنا برابر تھا۔ براہمن جو منو شاستر کا ہیرو تھا، جو کچھ اس دنیا میں تھا سب اس کا مال تھا۔ سزائے موت کے عوض براہمن کا صرف سر مونڈا جاتا اور دوسری ذاتوں کو سزائے موت دی جاتی۔ ہندوستانی سماج میں عورت کی حیثیت بے جان کھلونے سی تھی۔ شوہر کے ساتھ چتا میں اس کے زندہ جلانے کی لپٹیں آکاش کو چھو رہی تھی۔
عرب جس کی برائیاں اپنے عروج پر تھیں، شراب ان کی گھٹی میں پلائی جاتی تھی، معصوم بچوں کی سسکیاں، مظلوم عورتوں کی آہیں، کمزوروں کی کراہیں دیا کی بھیک مانگ رہی تھی۔ اگر ہندوستان میں عورت زندہ جلائی جا رہی تھی تو عرب میں عورت زندہ درگور کی جا رہی تھی۔ ہر گھر بت خانہ تھا، معصوم بچیوں کی بلی چڑھائی جاتی تھی، جنگ کرنا اور خون بہانا ان کا معمولی کام تھا۔ ایسے ماحول میں جبکہ سارے عالم میں گمراہی و ضلالت کا گھٹا ٹوپ اندھیرا چھایا ہوا تھا، ہر طرح کی برائیاں اپنے شباب پر تھی، انسانیت پر نزاع کا عالم طاری تھا، اچانک وقت نے کروٹ بدلی، تاریخ نے ایک نیا موڑ اختیار کیا، سورج ایک نئی روشنی لے کر طلوع ہوا، یعنی اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو وحی و رسالت کے ساتھ مبعوث فرمایا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے انسانیت کو نئی زندگی، نئی روشنی، نئی نسل، نئی طاقت، نئی جرت، نیا ایمان، نیا یقین، نیا معاشرہ، نئی تہذیب، نیا تمدن عطا فرمایا۔ معبود و عبد، خالق و مخلوق، حق و ناحق، جائز و ناجائز، خیر و شر اور حلال و حرام کا امتیاز بخشا، جنت کی بشارت اور عذاب آخرت کی وعید، ایمان کی تربیت و قرآن کی روحانی غذا پہنچائی۔ تمہیں یاد ہوگا کہ مسلمانوں کی فتح و نصرت، حکمرانی و کامرانی، شجاعت و سخاوت، استقامت و عنایت، حکمت عملی اور حق پرستی کے دنیا گیت گا رہی تھی، اس لیے کہ مسلمانوں کے ایمان و یقین کا مرکز حضور ختم رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی تھی، جس کی اتباع میں وہ اپنے کو احکام الہی کا پابند اور خدائے واحد پر یقین محکم و اعتماد کامل رکھتے تھے۔ ان کے جذبہ ایثار کا یہ عالم تھا کہ جان و مال قربان کرنے میں کسی طرح کا دریغ نہیں کرتے تھے، نماز، روزہ، حج و زکوٰۃ بحسن و خوبی ادا کرتے تھے، زہد و تقوی کے 22 قواعد، جسمانی کی پرہیزگاری، قواعد روحانیہ کا عرفہ و ارتقاء، رحم دلی میں کوئی ثانی نہ چھوڑا۔ ان کی زندگیاں نیک نیتی، حق و انصاف کے بے شمار تقاضوں کو پورا کرنے میں مصروف عمل رہی، قوت باطل اور کثرت باطل سے کبھی نہ ڈرتے، خواہ ان کی تعداد کتنی بھی ہو، سدا خرمن باطل پر اللہ کی فوج بن کر ٹوٹ پڑتے۔ ان کی نگاہ اللہ ہی کے فیصلے کی منتظر رہتی تھی، حق تعالیٰ ان کو سخت سے سخت مارکوں میں بھی فتح و نصرت عطا فرماتا۔ جب نعرہ تکبیر اللہ اکبر کی صدائیں بلند کرتے ہوئے شمشیر بکف میدان کارزار میں اترتے تو باطل قوتوں کے چھکے چھوٹ جاتے، دل کانپ جاتے اور وہ یہ سوچنے پر مجبور ہو جاتے کہ ہم جن سے جنگ کرنے چلے ہیں وہ ہماری جیسی قوت کے حامل نہیں، بلکہ وہ آہنی عزائم قوم کے اولول عزم انسان اور قدرت کے سپاہی ہیں۔ میدان کربلا جس کی شہادت چیخ چیخ کر دے رہا ہے کہ بزدلی کی زندگی کو شہادت پر ترجیح دینے والے، آواز حق بلند کرنے والے، دشت ہو یا جبل، تری ہو یا خشکی، دریا ہو یا کوہ بحر ظلمات ہو یا تپتا ہوا ریگستان، ہر راہ کٹھن میں صادق ایمان و یقین کے سہارے گزرتے چلے گئے۔ ان کے کارنامے رہتی دنیا تک فراموش نہیں کیے جا سکتے، ان کا عملی کردار مشعل راہ ثابت ہو رہا ہے۔ ان میں حضرت سید بدیع الدین احمد مدار العالمین جیسے اولیاء اللہ بھی شامل ہیں، جنہوں نے حضور ختم رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پاک زندگی کو شعار بنا کر دین اسلام کی تبلیغ فرمائی، لہٰذا جو واجب القدر ہیں ان کی اسلامی خدمات کو سراہنا لازمی ہے۔ تمام ویورز سے گزارش ہے، اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو آپ ہمارے حی المدار چینل کو سبسکرائب کر دیں اور
بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ ہماری آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ تک آسان طریقے سے پہنچ سکے، اور آپ ویڈیو کے ڈسکرپشن میں جا کے انسٹاگرام کے لنک پر کلک کر کے آپ انسٹاگرام پر ضرور فالو کریں۔